بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی تمام دوستوں کو۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ بے شک کائنات کی ہر شے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور بے شک اللہ نے ذلت کو لکھ دیا ہر درموں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کہ جو عقل ہونے کے باوجود بھی غور و فکر نہیں کرتے، فیصلہ نہیں کرتے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، کھرے اور کھوٹے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم نعمت کے ذریعے، علی بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا، اس عظیم نعمت عقل کے ذریعے ہمیں حق کی تلاش اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور بے شک انسان کو حق مل جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے، لیکن اس کو تسلیم کرنے سے جو چیز روکتی ہے انسان کو، وہ اس کی انا ہے، وہ اس کی اکڑ ہے، وہ اس کی میں ہے، وہ اس کے اباء و اجداد کا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری انا کو توڑ کر ہمیں تسلیم کرنے کی توفیق دے، وہ دین کے جس دین کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت، ان کا دامن پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں۔ بلا تاخیر آج جس طرح کے تھمبنیل پر آپ نے ٹائٹل دیکھا کہ 12 خلفاء کون ہیں، آج ہمارے ایک پوسٹ کے نیچے نا میں نے ایک فرمان اپلوڈ کیا ہوا تھا کمیونٹی کے اندر، امام جعفر صادق کا فرمان تھا، تو اوپر میں نے لکھ دیا رسول اللہ کے چھٹے خلیفہ کا فرمان۔ تو ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ کے چھٹے خلیفہ نہیں ہے، تو میں نے کہا تم بتا دو پھر رسول اللہ کے چھٹے خلیفہ کون ہے؟ کہتے ہیں 5 کا تو پتہ ہے، 5ویں امام حسن ہے۔ تو خیر وہ چھٹے خلیفہ کون ہے؟ آج ہم ان خلفاء کو ڈسکس کریں گے جو ہمارے سنت بھائیوں کے نزدیک اور ان کی روایات اور ان کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ ایک اور پروگرام کریں گے جس میں ہم شیعہ کے 12 خلفاء ہیں، ویسے تو وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں، سب کو ان کے نام معلوم ہے، اور ہمارے چینل کی جو ڈی پی ہے اس کے اوپر بھی وہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو بلا تاخیر میں آپ کے درمیان اور علی بھائی کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، سر سلامت رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے، آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی علی بھائی آج کا کیا ٹاپک ہے؟ یہی ٹاپک ہے جو میں نے بیان کر دیا یا کچھ بات غلط کر دی ہے؟ جی اسی ٹاپک کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں، تو دیکھیں پھر حدیث اور روایات کی روشنی میں۔ ہاں، کہ یہ جو مسلم کی حدیث ہے اس کے مطابق رسول اللہ نے کہا 12 ہوں گے، تو یہ 12 کی تعداد کیا اہل سنت نے بھی پوری کی ہے؟ کسی نے اوکھا سوکھا ہو کے جی اہل سنت میں یہ تعداد پائی جاتی ہے۔ اچھا، مطلب یہ چیلنج ہم اکثر کرتے ہیں نا، ہمارے تو 12 پورے ہیں، مطلب اس کا مطلب ہے لوگوں نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے 12۔ جی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کون کون سے آتے ہیں۔ میں اہل سنت کی جو معتبر ترین کتب ہیں ان کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کروں گا، میں مطلب ہوائی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ اچھا ہاں، نہیں آپ یہ تو بات ہے، اسکین آپ پہلے دکھاتے ہیں تو بات آپ بعد میں کرتے ہیں، بھائی جذباتی ہیں اس معاملے میں۔ سلامت رہے آپ۔ یہ ادا ہمارے علیہ سنت بھائیوں کو بڑی پسند ہے، اور بالخصوص علی بھائی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کو بڑا پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں کتنے لکھے، تو وہ علی بھائی سے ہم یہی سوال کرتے ہیں کتنے لکھے ہیں 12 خلفاء؟ وہ جی ہم پہلے نا کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ دکھا دیں کہ کتنے لکھے ہیں، تو پھر ہم جو ہے نا بعد میں اپنی بات سنائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ مسلم دیکھتے ہیں کہ مسلم صاحب کیا کہتے ہیں۔ یہ وہ روایت ہے بڑی مشہور عالم، یہ 4705 ہے، اس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ اسنا عشر خلیفہ، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، مسلمانوں میں 12 خلیفہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ یہ 4706 ہے، تو اس میں بھی رسول خدا کا فرمان ہے، حضور سرور کائنات کا تاجدار انبیاء فرماتے ہیں ولیہم اسنا عشر رجلا، کہ 12 آدمی جو ہیں وہ آپ نے فرمایا کہ یہ سب آدمی قریش سے ہوں گے، اور مطلب قریش سے 12 آدمی ان کے حکم ہوں گے، ولی کا ترجمہ حکم کیا ہوا۔ اگلی روایت ہے 4708، اس میں بھی لکھا ہوا ہے اسنا عشر خلیفہ، کہ ان کے اسلام غالب رہے گا 12 خلیفوں کی خلافت تک، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں جی، یہ 4710 ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے اسنا عشر خلیفہ، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ رسول اللہ فرما کے گئے ہیں، بتا کے گئے ہیں آپ کا تاجدار انبیاء، ان کی وہ پاک زبان جو وما ینطق عن الہویٰ کی قرآنی آیت کی مصداق ہے، جو اپنی خواہش سے کلام تک نہیں کرتے، نطق نہیں کرتے، ان کی زبان نے فرما دیا کہ میرے بعد جو خلفاء ہیں وہ 12 ہیں، ٹھیک ہے؟ 4 نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی، 4 نہیں ہے 12 ہیں۔ تو اب آگے چلتے ہیں جی، اہل سنت میں جو خلفاء ہیں وہ کون کون ہیں؟ اہل سنت کے ایک خلیفہ کا آپ کو میں ذکر سنانا چاہوں گا، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں، بخاری مسلم میں اس کو خلیفہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟
صحیح 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 صحیح، بخاری مسلم. ہاں اچھا یہ دیکھیں جی صحیح بخاری ہے، ٹھیک ہے. اس کی حدیث نمبر ہے 7111 ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. یہ بخاری ہے بھائی، آپ اس کو آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں، اسلام 360 پہ کر لیں، گوگل پہ لکھ لیں، انٹرنیشنل 7111 نمبر. انٹرنیشنل نمبر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے جب کوئی شخص لوگوں کے سامنے ایک بات کہے پھر اس کے پاس سے نکل کر دوسری بات کہنے لگے، مطلب وہ اپنی اس بات سے پھر جائے، اپنی اس بات کے خلاف ہو جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل میں کہتا ہوں روشن. اچھا اچھا، تو یہ دیکھیں جی، اس میں آگے چلتے ہیں اور آپ دیکھیے گا اس روایت میں کیا لکھا ہوگا. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہوگا. ٹھیک ہے جی. حضرت عمر کے بیٹے. ہاں جی حضرت عمر کے بیٹے کا قول ہے. تو یہ غور سے سنیے گا. ان سے نافع نے کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا، ٹھیک ہے، تو اہل مدینہ جو ہے یہ انہوں نے مولا حسین کے قتل کے بعد اختلاف کیا تھا، واقعہ ارا کے وقت. ٹھیک ہے. اچھا. ہاں تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے خادموں اور لڑکوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر عذر کرنے والے کے لیے قیامت کا دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، اور ہم نے اس شخص یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے. یہ ترجمہ غلط ہوا ہوگا، عربک میں کیا لکھا ہوا ہے؟ عربی میں لکھا ہوا ہے قد بایعنا ھذا الرجل، ہم نے اس مرد کی بیعت کی ہے یزید کی، الا بی اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بیعت پر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یزید کی بیعت جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ اور اللہ کے رسول کی بیعت ہے. ٹھیک ہے. اور میرے علم میں کوئی عذر اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ کسی شخص سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر اس سے جنگ کی جائے. اور دیکھو مدینہ والوں، تم میں سے جو کوئی یزید کی بیعت کو توڑے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے کسی سے بات کرے تو مجھے اور اس میں کوئی تعلق نہیں رہا، میں اس سے الگ ہوں. اور عجیب بات ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد بات کر رہے ہیں. وہ اگر امام حسین علیہ السلام کے قتل سے پہلے یہ بات کرتے نا تو پھر چلیں، کیونکہ یزید کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا. جب امام علی مقام کا قتل واقع ہو گیا اور یزید کے گورنر اور یزید کی ساری فوج اور اس کی خلافت کا جو نظام ہے اس سارے کا صحیح چہرہ جو ہے وہ پوری مملکت اسلامیہ کے سامنے آ گیا، اس کے بعد اس کی بیعت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بیعت کہنا، یہ میری سمجھ سے، میری عقل سے بات باہر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، واقعہ ہررا کے بعد کا یہ معاملہ ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر واقعہ کربلا کے بعد کا، واقعہ کربلا کے بعد کا، کربلا کے بعد، سوری، ہررا کے موقع پر یہ. ٹھیک ہے. اس کی آگے ایک اور اسی چیز کی روایت ہے، یہ مسلم شریف ہے. اس میں دیکھیں جی، ٹھیک ہے. یہ باب، ایک میری بات یاد رکھیے گا، یہ انجینئر صاحب اور باقی جو اہل سنت کے سارے تقریباً اس پہ متفق ہیں کہ جو امام کسی روایت کے اوپر باب یا عنوان باندھتا ہے نا وہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باب دیکھیں جی امام مسلم کیا باندھ رہے ہیں، نظر آ رہی ہے ساری یہ روایت؟ جی جی جی. اس میں لکھا ہوا باب وجوب الملازمت جماعت المسلمین، کہ مسلمانوں کی جماعت کا التزام، مطلب لازم رکھنا اس بات کو کہ آپ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اندا ظہور الفتن، جب فتنوں کا ظہور ہو. ٹھیک ہے. حدیث نمبر ریپیٹ کر دیں. حدیث نمبر ہے 4793، اور یہ حدیث جو ہے نا اس کا ابھی میں آپ کے سامنے عنوان پڑھ رہا ہوں جو اوپر باب امام مسلم ہے، بندہ امام مسلم کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں. مطلب امام مسلم کے مطابق یہ بات واجب ہے. دیکھیں پہلے لکھا ہوا وجوب، وجوب کہتے ہیں لازم کو، وجوب الملازمہ مطلب فرض ہے، واجب ہے یہ چیز. نماز واجب ہے، صلاۃ واجب ہے، حج واجب ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. امام مسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بات واجب ہے. کیا بات واجب ہے؟ ملازمت جماعت المسلمین کے بجائے جماعت المسلمین کے ساتھ رہے. اندا ظہور الفتن، جب فتنے ظاہر ہوں، فتنوں کے ظاہر ہوتے وقت بندے کو چاہیے کہ وہ جماعت المسلمین کے ساتھ رہے. وفی کل حال، ہر حال میں. وہ تحریم، یہ بڑی عجیب بات ہے، تحریم کہتے ہیں حرام ہونے کو، کوئی اس بات کی حرمت کہ یہ بات حرام ہے،
الخروج ٹھیک ہے، کے کوئی خروج کرے، الطاعت والمفارقۃ الجماعت کہ اطاعت کہتے ہیں امیر کی اطاعت، مطلب جو آپ کے وقت کا بادشاہ ہے، جماعت جس کے ساتھ ہے، اول الامر ہے، اس کی اگر کوئی بندہ اس کے خلاف خروج کرے تو یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہوگا، تو نیچے دیکھتے ہیں جی یہ کس جماعت کی بات ہو رہی ہے اور کون سا ہاں بادشاہ وقت ہے اور کون سی جماعت ہے۔ یہ صحیح 20 صحیح نمبر ہے، 4793 نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر لکھا نافذ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ وہی عبداللہ ابن عمر ہے جن کا اوپر میں نے آپ کو بخاری میں بیان سنایا، اور یہ ٹھیک ہے، واقعہ راک وقت کا یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ بن مطیع کے پاس آئے، عبداللہ بن مطیع بھی صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن مطیع یزید کے مخالف تھے، اور عبداللہ ابن عمر جو ہے یہ عبداللہ بن مطیع کے پاس آئے، اور اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ عبداللہ بن مطیع کیوں مخالف تھے یزید کے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہرا کا واقعہ ہوا یزید بن معاویہ کے زمانے میں، ہاں، اس نے مدینہ منورہ پر لشکر بھیجا، اور مدینہ والے ہرا میں جو ایک مقام ہے مدینہ سے ملا ہوا ہے قتل ہوئے۔ یزید نے لشکر بھیجا ٹھیک اور ہے، انہوں نے مدینہ نبی کو تاراج کیا اور وہاں پہ قتل و غارت گیری کی، یہاں پہ بالکل واضح انہوں نے خود لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو نا ایک چیز دکھاتا چلوں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اگر آپ دیکھیں یہ کتاب ہے مسند امام احمد ابن حنبل، اس کو میں تھوڑا ٹھیک زوم ہوگا، کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل، اس کی جلد ششم ہے اردو ورژن میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفحہ نمبر 819 ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسناد صحیح ہے، بالکل صحیح السناد حدیث ہے، اسلام 360 پہ اگر آپ اس کو نکالیں گے نا مسند احمد بن حنبل پہ، تو وہاں پہ اس کا نمبر ہے 12649، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہوگا، حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا تاجدار انبیاء کی حدیث پاک ہے کہ جو ٹھیک ہے، شخص ناحق اہل مدینہ کو ڈرائے، اللہ اس پر خوف کو مسلط کر دے گا، اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، ٹھیک ہے۔ صحیح صحیح صحیح، اہل مدینہ کو ڈرانے والے، ٹھیک ہے، ہاں یہ نبی من حضور فرما رہے ہیں، من احاف اہل المدینہ، جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے ظلم کے ساتھ، احاف اللہ ہو، اللہ اس کو خوف زدہ کرے گا، وہ علیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ ہی، اور تمام کے تمام فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ بھئی تمام انسان تو لعنت کرتے ہی نہیں ہیں، ہوں، ہاں تمام پوائنٹ تھا، انسان لعنت کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام مسلمان بھی لعنت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، جبکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، سورہ مبارکہ آل عمران کی 86 نمبر آیت ہے، وہاں پہ اللہ کہتا ہے جو ایمان کے بعد کفر اختیار کرے اس کے اوپر تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تو اب یا تو دیکھیں نا، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں تو فرق آ نہیں سکتا، جبکہ تمام انسان لعنت نہیں کرتے، تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ حدیث اور قرآن کے مطابق انسان ہوتے ہی وہ ہے جو لعنت کرے ایسے بندے پہ جو مدینے کے اوپر ظلم کرے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہوگا، آگے لکھا ہوا ہے لا یقبل ہاں کیا بات ہے، اللہ یوم وہ القیامہ، انسان ہی مجھے جو لانا دیتا، ٹھیک ہے، ہاں تو اللہ لکھا ہوا لا یقبل اللہ منہ یوم القیامہ، لا یقبل اللہ، اللہ اس سے کچھ قبول ہی نہیں کرے گا قیامت کے دن، مطلب جو کیا بات، مرضی نماز روزے حج زکاتیں لے کے آجے وہ اللہ کی نظر میں ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا ایسے عمال جو اہل مدینہ کے اوپر ظلم کر۔ تو اب یہ بندہ یزید ہے، اس نے مدینے میں لشکر کشی کروائی، جو خوف زدہ کرے اس پہ لعنت ہے، تو جو مدینے پہ کسی کو قتل کرنا خوف زدہ کرنا نہیں ہوتا بھائی، اگر مثال کے بالکل طور پر کوئی بچہ ہے اس کا باپ آپ نے قتل کر دیا تو بچے کو خوف زدہ نہیں آپ نے کیا، تو یہ کیا، جس نے مدینہ تو نبی میں حضور سرور کائنات کے پاک شہر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام اور ان کے جو گرد و نواح میں رہنے والے لوگ تھے ان کو قتل کروایا، اگر اس پہ کوئی لعنت کرے تو کہتے ہیں یہ جی وہ گستاخی ہوگی، ہاں اور طرح طرح کے ظلم مدینے والوں پر ہوئے، جبکہ یزید پہ نبی علیہ السلام کی زبان سے لعنت ہے، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے اس پہ لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، انسانوں کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تو یزید نے تو اہل مدینہ کو قتل کیا، واقعہ حرام ہے، اس نے پتہ نہیں کیا 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 ہے، وہ بھی اگر آپ کہیں تو میں اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن مطیع کے پاس آئے، کیونکہ عبداللہ بن مطیع یزید کے مخالف تھے، حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ یزید کی بیعت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بیعت کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن مطیع جو ہیں ان کے پاس آئے حضرت عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن مطیع نے کہا ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے،
ان کے لیے شک بچھاؤ، مطلب کوئی جگہ کرسی رکھو یا کوئی اس طرح کا جو ہے نا تکیہ وغیرہ رکھو جس پہ وہ بیٹھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ بیٹھوں، میں آپ کے پاس بیٹھنے نہیں آیا بلکہ ایک حدیث تجھ کو سنانے کے لیے آیا ہوں، عبداللہ بن مطیع کو۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کو حدیث سنانے آیا۔ کون سی حدیث؟ جو میں نے رسول اللہ سے سنی۔ آپ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنا ہاتھ نکال لے اطاعت سے وہ قیامت کے دن خدا سے ملے گا اور کوئی دلیل اس کے پاس نہ ہوگی، اور جو شخص مر جائے اور کسی سے اس نے بیعت نہ کی ہو تو وہ اس کی موت جاہلیت کسی ہوگی۔ مطلب کیونکہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر کے مطابق یزید کی بیعت اللہ اور اللہ کے رسول کی بیعت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اوپر امام مسلم نے جو عنوان باندھا وہ بھی اسی اطاعت کی بات کر رہے ہیں، نیچے جو روایت لے کے آئے وہ یزید کے حق میں ہے۔ تو یزید کے جو خلاف کھڑا ہوگا، امام مسلم نے اس کو کیا کہا ہوا ہے؟ امام مسلم اس کے بارے میں کہتا ہے ظہور الفتن، وہ فتنہ ہے، فتنہ اور فساد کے وقت، ٹھیک ہے؟ تو عبداللہ ابن متی نعوذ باللہ من ذالک وہ کیا فتنہ کے بھائی تھے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فتنہ کی طرف تھے؟ بھائی یہ جو یزید کی اطاعت بیعت، یزید کی اطاعت اور بیعت جو ہے وہ دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ومن ماتا، جو مر جائے، ولیس فی انکہ بیعت ہو، گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو، ماتا میتۃ جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بیعت نہیں کی اس کی، بالکل۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیا فتویٰ لگائیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ سمجھ آئی۔ تو یہ یزید جو ہے بخاری اور مسلم کے مطابق خلیفہ برحق ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے مطابق اس کی بیعت اللہ اور اللہ کے رسول کی بیعت ہے۔ یعنی یہ جو یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں جی، یہ تو کچھ لوگوں کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ بخاری اور مسلم کی بھائی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا موقف ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کہا اوپر جو باپ ہوتا ہے وہ امام کا عقیدہ ہوتا ہے۔ جی عقیدہ، ٹھیک ہے جی، آگے چلیں جی۔ یہ کتاب ہے سلسلہ احادیث صحیحہ اردو میں، اس کی ترتیب لگائی ہے کس نے؟ محمد محفوظ احمد نے، انہوں نے شرح کی ہے فضیلت الشیخ نے، ٹھیک ہے؟ ناصر الدین البانی صاحب کی کتاب ہے، اس میں یہی روایت ہے ان جابر بن سمرہ اسنا عشر خلیفہ کلهم من قریش، کہ یہ خلافت و معاملہ 12 خلفاء کا غالب رہے گا اور سب کے سب قریش سے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہ سارے کے سارے قریش سے ہیں، ٹھیک ہے؟ 12 قریشی خلفاء، ٹھیک ہے؟ تو یہاں نیچے آ جائیں جی، یہ انہوں نے تعداد لکھی ہوئی ہے، یہ 4 نمبر۔ اس میں انہوں نے مختلف اقوال جمع کیے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد 12 امام ہیں، پہلے سنت کے ہیں وہ جو کہتے ہیں اس سے مراد وہ درج ذیل 12 خلفاء ہیں جن پر لوگ متحد ہو گئے تھے۔ یہ اجماع ہو گیا جی، یہ جو کہتے ہیں نا اجماع ہمارے لیے وہ قابل حجت ہوتا ہے، وہ امت کا اجماع۔ کن لوگوں پہ لوگ متحد ہو گئے ہیں جی؟ وہ کون لوگ ہیں جن پہ لوگ متحد ہو گئے ہیں؟ سب سے پہلے حضرت ابوبکر، ہاں، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے مولا علی، جو مولا علی بن ابی طالب، 5ویں جی حضرت معاویہ، اور چھٹے یزید بن معاویہ صاحب۔ مثلا ہے کو نہیں، اچھا نہیں ہے، یزید بن معاویہ، ان کے اوپر متفق ہیں سارے لوگ بھائی، جس کے امام حسین نے بیعت نہیں کی، کیسے کہہ رہے اس پہ سارے متفق ہو گئے؟ یہ آگے بھائی جان آپ کے چھٹے خلیفہ آگے لکھا ہوگا عبد الملک بن مروان، ٹھیک ہے جی، یہ مروان کا بیٹا، ولید بن عبد الملک، یہ ٹھیک ہے، مطلب عبد الملک کا بیٹا، مروان کا پوتا ہے۔ آگے آگے جی سلیمان بن عبد الملک، پھر یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، اور ولید بن یزید بن عبد الملک۔ یہ ولید بن یزید آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ آگے نیچے دیکھیں گے، میں آپ کو صحیح نیچے سے ایک بات آپ کو بتانے لگا، اس میں لکھا ہوا سیدنا ابو بکر سے عمر ابن عبد العزیز تک کل 14 خلفاء گزرے، مطلب اگر حضرت عمر ابن عبد العزیز کو میں ڈالا جائے تو پھر 14 بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مگر عمر ابن عبد العزیز کو انہوں نے 12واں ثابت کرنا تھا، اس کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان میں سے 2 کی نہ ولایت درست تھی اور نہ مدت لمبی تھی، مطلب 2 کی خلافت صحیح نہیں تھی، بنے وہ بھی ہیں مگر ان کی خلافت صحیح نہیں تھی۔ وہ کون تھے؟ اور وہ معاویہ بن یزید، یہ یزید کا بیٹا معاویہ ثانی ہے، اور یہ کیونکہ اہل بیت کا مطلب عزت کرنے والا تھا۔ اچھا، میں نے کہا یزید کا نام ہوگا یہاں پہ، نہیں، معاویہ بن یزید، یزید کی حکومت جو اس پہ لوگ متحد ہیں، متفق ہیں، اجماع ہے، ٹھیک ہے؟ اور مروان بن حکم، جبکہ مروان بن حکم ان میں شامل ہے، یہ بندہ یہاں پہ غلط بیانی کر رہا ہے، میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ مروان بن حکم کو کس کس نے شامل کیا۔
ان میں سے اکثر خلفاء اپنے عہد خلافت میں ہر اعتبار سے تقریباً منظم رہے. بھائی یزید منظم تھا، استغفر اللہ. اگرچہ قابل جرا امور بھی منظر عام پر آئے. یہ بات سچی ہے کہ ان سے ایسے امور صادر ہوئے ہیں جس پہ جرا ہو سکے، جن کی مذمت ہو سکے. مطلب ان کچھ ایسے امور انہوں نے کیے جو اچھے نہیں تھے، لیکن وہ مثبت پہلوؤں کے بنسبت شاذ و نادر تھے. شاذ ہوتا بالکل کم، 100 میں سے 1%. ٹھیک ہے. استغفر اللہ. یزید کے جو مثبت پہلو ہے نا، جو یزید کی فضیلتیں ہیں، امام حسین کا قتل ہو، کعبۃ اللہ پہ حملہ ہو، کے اوپر صحابہ کرام کو قتل کرنا ہو، یہ تو بس شاذ روایت، شاذ باتیں ہیں. یہ 1-2% ہے، اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو. باقی یزید صاحب کی خلافت کیا بات ہے جی، ثابت ہوگی. 12 خلفاء آ گئے. آگے آئے جی، یہ کتاب ہے صحیح ابن حبان. صحیح ابن حبان. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں جی، ذکر الاخبار، اس خبر کا ذکر، اس حدیث کا ذکر. ان ابا بکر صدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علی الخلفاء بعد المصطفیٰ، کہ رسول خدا کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور مولا علی ہیں، یہ خلفاء ہیں رضی اللہ عنہم وقد فعلا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں طلاق کا تذکرہ کہ پہلے حضرت ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان اور پھر مولا علی نبی کریم کے بعد خلفاء شمار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان حضرات سے راضی ہو، اور اس نے ایسا کر لیا ہے، یعنی کہ وہ ان سے راضی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. آگے یہ دیکھیں جی، 6657 ہے، اس کی سند یہاں پہ کہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر وہ روایت دیکھیں جی، ان الخلافہ 30 سنہ، کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وَصَائِرُهُمْ مُلُوكًا فَجَعَلَ مَنْ تَقَلَّدَ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ. یہاں پہ ترجمہ پڑھ لیں گے. یہ قول امام تزیل المصنف، یہ امام ابن حبان کا قول ہے، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ نیچے دیکھیں جی، یہاں پہ بڑی عجیب عجیب سی باتیں ہیں. یہ میں نے اوپر عربک کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا، مگر میں یہاں سے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ خلافت 30 سال تک ہوگی، اس کے بعد بادشاہ ہوں گے خلفاء، اور بادشاہ 12 ہوں گے. خلفاء اور بادشاہ 12 ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اوپر، ٹھیک ہے. ثم صائرهم ملوکا فجعل من تقلد امور بعد 30 ملوکا ثم قال والخلفاء والملوک 12. یہ جو کہتے ہیں نا حضرت معاویہ کو ہم ملک مانتے ہیں، ملوک مانتے ہیں، خلیفہ نہیں مانتے، تو یہ روایت کے اندر حسن روایت ہے، وہاں پہ لکھا ہوگا کہ وہ خلفاء بھی ہوں گے اور ملوک بھی ہوں گے. ملوک بھی ہوں گے. ٹھیک 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 ٹھیک. فجعل الخلفاء والملوک 12 فقط، 12 فقط. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں امام ابن حبان کیا کہہ رہے ہیں. یہ وہ روایت ہے جس نے اس شخص کو غلط فہمی کا شکار کیا جو علم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا آخری حصہ اس کے پہلے حصے کا الٹ ہے. جیسے امام ابن حبان یہاں پہ بیسیکلی آج کل کے کچھ یوٹیوبرز کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا، یہ وہ روایت ہے جس نے اس شخص کو غلط فہمی کا شکار کیا جو علم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا آخری حصہ اس کے پہلے حصے کا الٹ ہے. مطلب وہ جو ملوک والا حصہ ہے وہ خلافت کے حصے کا الٹ ہے. ایسا نہیں ہے، اصل میں ملوکیت اور خلافت ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات ارشاد فرمائی. اب ایک اور بات یاد رکھنا، بڑے سے بڑا یوٹیوبر کیوں نہ ہو، امام ابن حبان کے نزدیک اس کی کوئی مطلب اوقات جو ہے وہ ایک ذرہ نہ قدر کے برابر بھی نہیں ہے. امام ابن حبان بڑا جید نام ہے. ٹھیک ہے. تو اصل علیہ سنت کا عقیدہ یہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ خلافت 30 سال تک ہوگی. پھر نے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد سارے بادشاہ ہوں گے. تو 30 سال گزرنے کے بعد جو بھی شخص مسلمانوں کے امور کا نگران بنے گا وہ سب لوگ بادشاہ شمار ہوں گے. پھر نبی کریم نے ارشاد فرمایا خلفاء اور بادشاہوں کی تعداد 12 ہوگی. مطلب خلیفہ بھی 12 ہوں گے، بادشاہ بھی. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خلفاء اور بادشاہ کی تعداد تو صرف 12 تک محدود کی ہے. یہ امام ابن حبان فرما رہے ہیں. خلفاء بادشاہ دونوں 12 ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا. اس لیے بظاہر لگتا ہے کہ یہ الفاظ ابتدائی حصے کے برعکس ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے تحت ایسا نہیں ہے. اور یہ بات لازم نہیں ہے کہ اگر آدمی کسی صحیح دلیل تک پہنچنے کی توفیق سے محروم رہا ہو تو وہ منقور روایت کو غلط قرار دینا شروع کر دے، بلکہ یہ بات لازم ہے کہ وہ علم کو اس کے اصل محض سے حاصل کرے
امام ابن حبان فرما رہے ہیں میں علم کو اصل محض سے حاصل کر کے بیان کرنے کا قائل ہوں، اور دیکھیں وہ کیسے علم کو اصل محض کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور حدیث کا اصل مقصد بتا رہے ہیں. دیکھیں آگے کیا آتا ہے جی. اچھا علم کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کر لے تاکہ اسے یہ بات پتہ چل جائے کہ وہ ذات جو معصوم ہے اور جو خواہش نفس سے کلام نہیں کرتے بلکہ وہ کلام کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے، مطلب رسول خدا، ان کے ٹھیک بیان ہے کرنے کا زمین میں کوئی تضاد اور کوئی اختلاف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ہمارے نزدیک اس روایت کا مفہوم یہ ہے. اب یہ اصل مفہوم امام ابن حبان بیان کر رہے ہیں، سلف کا فہم جسے آپ کہتے ہیں، فہم یا صحیح 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 فہم. ٹھیک ہے، مطلب جو اس حدیث سے وہ فہم لے رہے ہیں، جو اس حدیث سے وہ سمجھ حاصل کر رہے ہیں، اس حدیث کا ٹھیک ہے اصل معنی کیا ہے وہ دیکھیں جی. وہ کہتے ہیں اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ 30 سال گزرنے کے بعد جو حکمران آئیں گے انہیں اضطراری طور پر یعنی مجبوری کے عالم میں خلفاء کہا جا سکتا ہے. بھائی کون سی مجبوری بن گئی آپ کو ان کو خلیفہ کہنے کی؟ ہوئے 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 آگے دیکھیں. اگرچہ وہ در حقیقت بادشاہ ہوں گے اور ان 12 خلفاء میں سے آخری حضرت عمر بن عبد العزیز ہے. یہ وہی تعداد ہے اوپر لکھی گئی تھی. آگے ایک اوپر بندے کا لکھی مسئلہ آئے گا دیکھنا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کر دی کہ حقیقی خلافت 30 سال تک ہوگی اور پھر اس کے بعد 12 خلفاء میں سے آخری حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں تو ان کا شمار خلفاء راشدین مہدیین میں سے ہوگا. ٹھیک ہے جی، ہوئے ہوئے ٹھیک ہے یہ سارے خلفاء راشدین اور مہدیین ہیں. تو ان کے درمیان اور پہلے 4 خلفاء کے درمیان جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے لفظ خلفاء استعمال کیا گیا ہے. ان کو خلیفہ کہنا چاہیے. یہ جو آج ان کو خلیفہ نہیں کہتے وہ امام ابن حبان کی مخالفت کر رہے ہیں. امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ اصل مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی سے بعد اور حضرت عمر بن عبد العزیز سے پہلے درمیان میں ہاں مطلب عید صاحب آئے ہیں، مروان صاحب آئے ہیں، ان سب کو آپ خلفاء کہتے ہیں. ان کے لیے لفظ خلیفہ استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو آگے گیا اس کی صورت یوں ہے کہ جب نبی کریم کی روح مبارکہ کو اللہ نے قبض کر لیا اور جنت کی طرف منتقل کر پیر کے دن 12 ربیع الاول کی رات 11 ہجری کی بات ہے. اس کے بعد نبی کریم کے وصال کے دوسرے دن منگل کے دن حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کیا گیا. پھر حضرت ابو بکر کا وصال 17 جمادی الثانی کی رات کو ہوا. ٹھیک ہے. یہ آگے یہ مولا علی کی بات ہے. امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور امام حسن کا آگے ذکر ہی نہیں ہے وہ 12 خلفاء میں کہیں. ہاں پہلے وہاں نہیں ہے حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے ہاتھ پر عالیہ میں بیعت کر لی. پھر معاویہ کوفہ کی طرف جنگ کرنے کے لیے وہاں حضرت امام حسن کی طرف روانہ ہوئے. امام حسن نے حکومت کا معاملہ حضرت معاویہ کے سپرد کر دیا. یہ 25 ربیع الاول پیر کی بات ہے اور 41 ہجری کی بات ہے. اس سال کو اجتماعیت کا سال کہا جاتا ہے. اس سال کو اجتماعیت کا سال کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا آگے دیکھیں گے پھر حضرت امیر معاویہ کا دمشق میں انتقال ہوا اور یہ پیر کے دن 22 رجب المرجب 60 ہجری کی بات ہے. ان کی حکومت 19 سال اور 4 ماہ کچھ دن کم تھی. جس وقت ان کا انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر 78 برس تھی. اس کے بعد ان کا بیٹا یزید بن معاویہ پیر کے دن ان کا جانشین بنا. یہ اسی دن کی بات ہے جس دن میں ان کے والد کا انتقال ہوا. مطلب جس دن حضرت معاویہ فوت ہوئے اسی دن یزید صاحب خلیفہ بن گئے اور یہ یزید جو ہے یہ خلیفہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا اس کا انتقال حوارین میں ہوا جو دمشق کی ایک بستی ہے. یہ 14 ربیع الاول 64 ہجری کی بات ہے. اس وقت اس کی عمر 38 سال تھی. ٹھیک ہے جی. صحیح ٹھیک ہو آگے آ جائیں گی یہ ہے دلائل النبوہ امام البہقی دلائل النبوہ بہقی صاحب. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا ہاں تو اس میں بہترین دیکھنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان پر 12 خلفاء آئیں گے، اثنا عشر خلیفہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو تو آگے یہ کہتا ہے مذکورہ تعداد اسی صفت کے ساتھ ولید بن یزید بن عبد الملک تک پائی گئی. مطلب ولید بن یزید تک آئے نا، وہی ولید بن یزید جو 12واں تھا اس تک آتے آتے 12 تک یہ تعداد پوری ہو جاتی ہے. مطلب امام بہقی کا بھی اس حدیث کے مطابق یہی فہم ہے کہ ولید بن یزید 12واں ہے. اس کا مطلب ہے یزید 7واں ہے. ٹھیک ہو گیا ہاں یہ دیکھیں خلفائے اسلام کی مذکورہ تعداد خلفائے اسلام انہی مذکورہ صفات کے ساتھ پوری ہو گئی تھی ولید بن یزید بن عبد الملک تک. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹھیک اب ہو بات ملوک اور حکومت ہے. وہ جو ملوکیت والی بادشاہت ہے نا جس کو آپ کاٹ کھانے والی کہتے ہیں وہ بنی عباس کی ہے. اچھا اس حدیث کی بھی تھوڑی تعریف میں پیچھے اپنی کر دی تھی ٹھیک ہے ہاں وہ بنی عباس جو ہارون رشید ممون رشید یہ جو لوگ آئے ہیں نا وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل وہ ملوک جو ہے حضرت جو ہے ہمارے جو 12ویں خلیفہ ہیں 12 خلفاء ہیں ان میں حضرت یزید جو ہے وہ تو کیا بات ہے نا وہ تو شامل ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک 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 صحیح دیکھیں نا یہ ولید بن یزید ہے نا 12واں. یہ میں نے اوپر آپ کو دکھایا تھا. یہ دیکھیں سوری میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ ولید بن یزید یہ 12ویں نمبر پہ. ٹھیک ہو ہاں وہی بات اگر ولید بن یزید 12واں، حشام 11واں، یزید بن عبد الملک 10واں،
تو سلیمان بن عبد الملک 9واں، ولید بن عبد الملک 8واں، عبد الملک بن مروان 7واں، تو یزید بن معاویہ 6واں، چھٹا خلیفہ یزید. ٹھیک ہے. تو اگر 12واں یزید بن ولید بن یزید ہو تو چھٹا یزید ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دلال النبوہ میں وہ یہی کہہ رہا ہے ولید بن یزید بن عبد الملک اگر 12واں ہے تو پھر چھٹا یزید ہے. یہ بھی اسی ترتیب کو مان رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے آئے جی یہ دلائل النبوہ عربک ورژن میں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا یہ سادس سفر سادس اور اس میں یہی ہے وسنا شر امیرن. اس باب کے اندر جو کون وسنا شر امیرن اگلے صفحے پہ جا کے وہی فرما رہے ہیں کہ من ہم اسنا شر حلیفہ کلہم من قریش. تو یہ کہتے ہیں وقت وجہ حاضر العدد بالصفت المذکورہ الی وقت ولید بن یزید بن عبد الملک. اس کے اوپر یہ صفت مذکورہ جو ہے یہ پوری ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب اوپر دیکھیں وہ کہتے ہیں تجتمع علیہ الامہ. یہ وہ 12 ہیں جن کے اوپر امت نے اجماع کر لیا تھا. تو یزید ان میں سے ایک ہے جس پہ امت کا اجماع ہے. اگر امت کا اجماع حجت ہے تو پھر یزید کو خلیفہ مانو نا میرے بھائی. ہلو جی سر. یہ دیکھیں سنن الکبریٰ البیہقیہ امام بیہقی وہ ایک اور کتاب ہے اس کی اردو میں دخم جلد نمبر دخم. اس کے اندر یہ دیکھیں جی نیچے آ کے حدیث نمبر ہے 16632. اس میں بھی لکھا ہوا ہے وَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ یزید. اس وقت جو لوگ ہیں وہ یزید کے اوپر اجماع ہو گیا تھا ان کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. یہ دیکھیں یہ بیہقی صاحب کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہوگا یہ دیکھیں جی 12911 نمبر روایت ہے. اس میں لکھا ہوا ہے وَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ یزید کہ لوگوں کا یزید کے اوپر اجماع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. محمد نے تو بات نہیں کی تو اجماع کہاں سے ہو گیا؟ بس جی مولا علی علیہ السلام کو چھوڑ کے اجماع ہو سکتا ہے تو مولا حسین پہ پھر دیکھیں بھائی مولا حسین کو کس نے پوچھ رہا تھا؟ نہیں مولا حسین صرف اکیلے نہیں جو مدینہ میں صحابہ کی اتنی بڑی اکثریت تھی واقعہ حرام ہے جس کو یزید نے قتل کروایا. ظاہری بات ہے ان کا بھی اجماع نہیں تھا نا بھائی. اگر وہ یزید کے اوپر اجماع کر لیتے تو اس کے خلاف جیسے عبداللہ بن متی ہیں وہ اس کے خلاف جہاد کیوں کرتے؟ انہوں نے اس کے ساتھ وہ اپنے اپوزیشن کیوں کی؟ تو مسلم اور بخاری کی صحیح سند روایات تو بتاتی ہیں کہ یزید کے ساتھ لوگوں کا اختلاف تھا. یہ اگر صاحب کہہ رہے ہیں اجماع ہے. اور سب سے بڑا اختلاف مولا حسین علیہ السلام مولا حسین نظر ہی نہیں آ رہا. جی جی یہ دیکھیں کوئی اہمیت ہی نہیں اہل بیت کی نعوذ باللہ من ذلک. اللہ معاف کرے گی اللہ معاف کرے. یہ مسند ابو الجاد ہے. اس میں بھی وہی حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول لکھا ہوا ہے کہ کہتے ہیں انا یبائی رجل علی بیت اللہ و بیت رسول کہ ہم نے اس مرد یزید کی بیعت کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بیعت پر. وہی بخاری حدیث نمبر 7111. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. یہ دیکھیں جی آگے وہ مسلم کا وہ جو میں نے پہلے آپ کو والا بتایا. اس میں یہ دیکھیں کمال المعلم بفوائد المسلم یہ مسلم کی شرح ہے. اس کے اندر وہی عبداللہ بن متی کے پاس جو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بندہ اس حالت میں مر گیا کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرا. ٹھیک ہے. اس کی شرح میں فی اتحاد ابن عمر علی ابن متی اور قیام علی یزید بن معاویہ والہو. یہ یزید بن معاویہ کے بارے میں وہ فرما رہے تھے ما تقدم من القیام علی ائمۃ الجبر کہ ائمۃ الجبر بھی ہو نا اگر ظالم امام بھی ہو خلیفہ ظالم بھی ہو تو وہ کہتا ہے جیسے اس کے بارے میں پیچھے امام مسلم کا وہ جو باب ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا تحریم حرام ہے یہ کہ اس کے خلاف قیام کیا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اگر عبداللہ بن متی کی صحابی ہیں نعوذ باللہ من ذلک تو وہ کیا فعل حرام کا ارتکاب کر رہے تھے؟ اعوذ باللہ. یہ دیکھیں جی آگے آتا ہے عبداللہ یزید بن معاویہ فی جماعت ابناء الصار والماء وبقیہ من مشیح و جماعت من انصاب والا ید کان وقت الحرا فی جیش اللہ جی وجہ یزید لحربہم یزید نے لحربہم ان سے جنگ کرنے کے لیے یزید نے وہ لشکر جو ہے نا جیش کہتے ہیں لشکر کو حرب جنگ کو کہتے ہیں انہوں نے مطلب لشکر وغیرہ بھیجا یزید صاحب نے ان کو فہزموا اہل المدینہ وقتلوہم اس نے اہل مدینہ کی تہزیم کی اور ان کو قتل کیا. ٹھیک ہے. وَأَسْتَبَاحُ ثَلَاثَ أَيَّامٍ اور ان سب کو حبس بیجا میں رکھا مطلب ان کو جو ہے نا وہ اس کا ترجمہ کہہ لیں کہ ذرا سخت ہے میں اس کا ترجمہ اسکپ کر رہا ہوں. وقتل فیہا من بقیہ صحابہ بن المہاجرین والانصار مطلب قتل کیا گیا ہے مہاجرین کو انصار کو ان کی اولاد کو. ٹھیک ہے. وقتلت الصلاۃ فی مسجد النبی قتلت ہوتا ہے معطل ہونا
मुअत्तद सलात को मुअत्तल कर दिया गया रसूलुल्लाह की मस्जिद में, तिलकल अय्याम उन दिनों में, वल अज़ान फी, और ना ही वहां पे अजान दी जाती थी, अजान और नमाज मुअत्तल कर दी मस्जिद नबी में। मस्जिद नबी में, ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह। आगे आएंगी ये मिनाज सुन्ना है इब्न तैमिया साहब की, इसमें देखें कमाल की बात बताता हूँ आपको। जहां तक शिया की जिक्र करदा हदीस में माता वलम यारफ का तल्लक है कि हम शिया से पूछते हैं कि ये रवायत किसने बयान की, इसकी सनाद का अल्लाह जी कसम रसूलुल्लाह ने ये अल्फाज यूं नहीं फरमाए, बल्कि मुस्लिम की सही हदीस मरूफ है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर वाक़े हर्रा के जमाने में अब्दुल्ला बिन मुती के यहाँ आए तो उन्होंने खुदाम से तकिया लाने के लिए कहा। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया कि मैं आपके यहाँ बैठने के लिए नहीं बल्कि एक हदीस सुनाने के लिए आया हूँ। मैंने सुना कि रसूलुल्लाह फरमाते थे जिसने अताज से हाथ खींच लिया वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि इसके पास कोई दलील ना होगी, और हाँ, जिसकी इस हाल में आया कि इसकी गर्दन में किसी की बैयत नहीं तो वो जहालियत की मौत मरा। आगे देखें नहीं तरके पैक कहते हैं मजकूरा सदर हदीस सैयदना अब्दुल्ला ने इस वक्त बयान की जब लोगों ने अमीर वक्त यजीद अस्तगफिरुल्लाह। बिन मुआविया की बैयत तोड़ी। ठीक है, कौन लोग थे भाई? ओए होए होए होए। यहाँ पे वो लोग हो गए हैं, अब्दुल्ला बिन मुती लोग हैं, वो साहबी नहीं है। आगे कहते हैं हालांकि वो जालिम था, हदीस हजार से मुस्तफाद होता है कि जो शख्स हुकाम वक्त का मुती न हो या शमशीर बकफ इनके खिलाफ नबर्द आजमा हो तो वो जहालियत की मौत मरता है। वो ये साहबी के बारे में ऐसे कलाम कर रहा है, ऊपर खुद बयान करके आ रहा है कि वो अब्दुल्ला बिन मुती साहबी है, और नीचे कह रहा है कि वो जहालियत की मौत मरेगा। इसका मतलब है नऊज बिल्लाह में कि यजीद के खिलाफ जो सहाबा थे उनके ऊपर आप ये फतवा लगा रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह। ये देखें यहाँ पे क्या ये कह तो रहे हैं, गुस्ताखी साहब है जी, सीधी सी। ये भी साहब है अब्दुल्ला बिन मुती। यहाँ पे देखें रजी अल्लाह बिन लिखा हुआ, हजरत अब्दुल्ला बिन मुती मदीना मुनव्वरा में सैयद अब्दुल्ला बिन जुबैर का दाई और यजीद के ओ नबूवत का अव्वलीन मुहर्रक था, मुहर्रक थे नहीं मुहर्रक था। हाँ, ये पहला शख्स था जिसने इमाम वक्त यजीद बिन मुआविया के खिलाफ झूठ का तूफान खड़ा किया। वो सहाबा पागल होते हैं। होए 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 कुल्लो सहाबा होए को होए। तो यहाँ पे जब यजीद के खिलाफ साहबी आ गया तो नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक आप उसके ऊपर ये तहमत लगा रहे हो, शर्म नहीं आती एक साहबी के बारे में इस तरह कलाम करते हुए। होए होए होए। आगे देखेंगे अवाम भी उन अकाजीब की तस्दीक करने लगी। वो जो झूठी बातें कर रहे थे ना अब्दुल्ला बिन मुती नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, एक साहबी को कहता है, और वो शर्म आनी चाहिए इस किताब के राइटर को। कहता है वो जो अकाजीब थी, अकाजीब किज़ब की जमा है, झूठ की जमा है, वो जो झूठी ठीक है। बातें थी अब्दुल्ला बिन मुती की, अवाम भी उसकी तस्दीक करने लगी। और इसी तरह मदीना में फितना परवरी का आगाज हुआ। वाह, साहबा यजीद के खिलाफ फितना खड़ा कर रहे थे नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये लोग कहते हैं हम साहबा को मानते हैं। अब्दुल्ला बिन मुती के बारे में इतना हल्का तुम लिटरेचर लिख रहे हो और फिर तुम कहते हो साहबा को मानते हो। मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब ने उनकी तरदीद करते हुए फरमाया मैं यजीद की सोबत में रहा हूं, मैंने इसे नमाज का पाबंद और मुत्तबे सुन्नत पाया। लोग इससे फकीह में फल दरियाफ्त करते थे। ठीक है जी, यजीद नमाज बहुत ज्यादा पढ़ता। ठीक है जी, आगे आ जाएंगी। ये कहता है अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला बिन मुती के पास आए थे। अब्दुल्ला बिन उमर के इरशाद का हासिल ये है कि अब्दुल्ला बिन मुती नक्ज़ बैयत का जो इकदाम कर रहा है वो जुल्म है, और जो अब्दुल्ला बिन उमर वो जो यजीद की बैयत से इनकार कर रहा है, जो वो नक्ज़ बैयत कर रहा है वो जुल्म कर रहा है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, साथी जुल्म कर रहा है यार। देखो किस हद तक ये लोग जो है वो यजीद के पैरोकार हैं। जिसका मुर्तकिब जहालियत की मौत मरता है। इब्ने मुती की तकफीर नहीं की जा सकती। भाई हम इब्ने मुती को अब काफर तो नहीं कह सकते, मजबूरी है हमारी। जालिमों। अगर वो इताअत इमाम से निकल जाए और जहालियत की मौत मरे तो वो काफर नहीं होगा। सही मुस्लिम में सैयदना जिंदत बदरी से मरफून रवायत है कि जो शख्स असबियत की दावत देता है इसका मावन होकर अंधा धुंध लड़ रहा हो वो मारा जाए तो इसकी मौत जहालियत की मौत है। जो शख्स इताअत इमाम से खरूज इख्तियार करे और जमात को तर्क करके मर जाए तो वो जहालियत की मौत मरा। आगे कहते हैं जी शियों का ये एतराज है। और शियों को छोड़ो यार, साहबा के बारे में तुम कैसी बात कर रहे हो। ठीक है, जो शख्स अपने अमीर की कोई बात है जिसे वो नापसंद तो इस पर सब्र करे, इसलिए कि जो शख्स जमात से एक बारिश में फिरा और इसकी हालत में मर जाए तो इसकी मौत जहालियत की मौत होगी। ठीक है जी, आगे कहता है अगर शिया के जिक्र करदा रिवायत की सेहत को तस्लीम भी कर लिया जाए तो हम इनसे पूछेंगे कि तुम में से कोई शख्स इमाम ज़मान को पहुंचाता है
یا کس نے اسے دیکھا ہے یا ایسے شخص کو دیکھا جو زیارت امام سے مشرف ہو چکا ہو یا اس نے امام سے سن کر کوئی مسئلہ ہو؟ اس کے خلاف شیعہ جس امام کے ظلم کا نتیجہ یہ ہوا کہ یزید بھی اس قسم کے ظلم پر اتر آیا۔ اہل عرب کے نزدیک ظلم کے معنی یہ ہے کہ ایک چیز کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے۔ سیدھی راہ سے بھٹک جانے کو بھی ظلم کہتے ہیں۔ ابن مطیع اور اس کے رفقا کار کا ظلم وہ فتنہ سمانی ہے جس کا بیڑا انہوں نے واقعہ حرس سے قبل اٹھایا۔ عبداللہ بن مطیع اور اس کے رفقا نعوذ باللہ میں غلط جو سارے صحابہ ہیں وہ ظالم ہو گئے ہیں، اور یزید جو ہے وہ کیا بات ہے، اور یزید کا ظلم وہ افسوسناک نتائج ہیں جو اس سے رونما ہوئے۔ بھائی وہ یزید کا مطلب ظلم جو ہے وہ افسوسناک نتائج ہیں، جو اس نے کیا وہ ظلم نہیں ہے۔ یہ تو صحابہ اس کو مطلب اس بات کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ آگے سے یزید کو اپوز کرے اور اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ علی بھائی تلوار صرف لوہے والی نہیں چلی، یہ تو لوگوں نے قلم سے بھی جو ہے جس کو جتنا وہ ہاتھ میں آیا انہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا۔ دیکھیں اب دیکھیں وہ اوپر میں نے آپ کو دکھایا ہے، پہلے میں یہاں پہ دوبارہ وہ آپ کو ایک دفعہ نہ شو کر دوں۔ ٹھیک ہے، یہ 12 خلفاء وغیرہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں، اور ان کے بارے میں رسول اللہ کی ایک دو روایت آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یزید کے بارے میں تو آگے نا، جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے اس پہ لعنت، ٹھیک ہے۔ جی جی تو یہ آگے دیکھیں جی کون سا خلیفہ ان کا، یزید اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان، ٹھیک ہے۔ جبکہ مروان بھی آتا ہے، سعید میں حبان میں مروان کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ دیکھیں جی، ثم ولی یزید بن معاویہ ابن یوم الخمیس، یہ عربک میں وہ ابن حبان کی 663 نمبر پیج ہے، جلد ہفتہ میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ یزید بن معاویہ جو ہے وہ جو ہے نا حضرت معاویہ کے وفات کے بعد وہ خلیفہ بنا، ٹھیک ہے۔ آگے یزید ثم بائی اہل شام مروان بن حکم، پھر اہل شام نے مروان بن حکم کی بیعت کی، مطلب مروان بن حکم بھی ان میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ وبائی اہل حجاز عبداللہ بن زبیر فاستوى الامر لمروان یوم الاربع الثلاث لیالہ من ذی القعدہ۔ آگے دیکھیں وہ مات مروان بن حکم فی شہر رمضان بدمشق، وہ دمشق میں شہر رمضان کے اندر اس کی وفات ہوگی، وَلَهُ 63 سنہ وکان امارت اشہر ثم بایا اہل شام عبد الملک بن مروان، پھر اسی عبد الملک مروان کے بیٹے عبد الملک کی اہل شام نے بیعت کر لی، ٹھیک ہے جی۔ مروان کے بارے میں ایک ٹھیک ہو گیا علی بھائی۔ رہتا چلیں۔ جی جی اب علی بھائی اصل میں بیچ میں واٹس ایپ کی کال آ گئی تھی، معذرت، کوئی بات آپ کنٹینیو رکھیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ معجم الکبیر ہے، اس کی روایت ہے 2674۔ تو اس میں مروان نے نعوذ باللہ کہا کہ اہل بیت کے اوپر اس نے یہ بکواس کی جو میں ادھر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا تو نے کہا کہ اہل بیت ملعون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے بھی پڑھا ہے، یہ وہی خلیفہ جو لکھا ہوا ہے، ہاں یہ وہی خلیفہ، اللہ کی قسم ظالموں، اپنے نبی کی زبان سے تیرے اوپر لعنت کی تھی اس حالت میں کہ تو اپنے باپ کی پشت میں تھا، جس کے اوپر نبی نے لعنت کیا وہ کیسے خلیفہ ہو گیا بھائی؟ ٹھیک ہے۔ مسند ابو یعلا الموصلی اس میں بھی لکھا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی اس حالت میں کہ تو اپنے باپ کی پشت میں تھا، حدیث نمبر 6731، ٹھیک ہے۔ تو آگے مسند ابو یعلا الموصلی ہے منتفی صلبہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں دونوں سیشن میں بھی آپ نے روایت دکھائی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جس بندے کے بارے میں آپ دکھا رہے ہیں وہ خلیفہ ہے۔ اسنادہ صحیح، یہ دیکھ لیں 2 نمبر اشیاء اسنادہ صحیح، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، سیر علام النبلاء اس میں بھی لکھا ہے۔ یہ دیکھیں جی، سلوک یہ سلسلہ حدیث صحیحہ ناصر الدین البانی کی، ٹھیک ہے، صحیح حدیثوں کا سلسلہ، اس کے اندر حدیث عائشہ ہے، حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اباک وانت فی صلبہ، کہ اللہ نے، ہاں تو یہ بالکل صحیح سند ہے، امام جو آقا ہے انہوں نے یہ اس کو صحیح کہا ہوگا۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مروان کے بارے میں یہ کلام کیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو آگے والا صحابہ فی تمیز صحابہ،
اس میں دیکھیں جی حکم بن عاص مروان کا باپ ہے یہ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ابن حیثمہ نے حدیث ہے جس سے روایت آپ نے مروان سے فرمایا کہ اس وقت کی بات ہے جب عبدالرحمن بن یزید کی بات ہے، جہاں تک مروان تمہارا تعلق ہے تو میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہارے والد پر لعنت بھیجی تھی اس وقت تمہاری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. مطلب میں تھا یہ ترجمہ ان میں غلط کیا، آگے عربی پڑھ لینا، عربی میں لکھا ہوا ہے واشهد ان اللہ لعن اباک علی لسان نبیہ. بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے لعنت کیا اپنے نبی جناب رسول خدا کی زبان سے. وانت یوم اذن فی صلب ابی، تو اس دن جس دن لعنت کی گئی تیرے باپ پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی زبان سے، تو صلی اللہ علیہ تو اپنے باپ کی صلب میں تھا. فان فی قصص لعنت، تو مطلب وہ لعنت والے قصے کے اندر تو شامل ہے، تو بھی اس میں ہے، ٹھیک ہے. یہ حضرت عائشہ کا فرمان ہے، وسلم. رسول اللہ نے اس کی پیدائش سے پہلے اس پر لعنت کی. اس پر لعنت کی ہے مروان پہ، ٹھیک ہے. یہ تاریخ الاسلام ذہبی کی اس میں بھی لکھا ہوگا وان فی صلبہ، ٹھیک ہے. تاریخ الکبیر ابن اسما اس میں بھی لکھا ہوگا کہ اچھا. ہوئے 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 ہوئے. ٹھیک ہے جی کیسے کیسے خلفاء گزرے ہیں جی. وان فی صلبہ ابی، ٹھیک ہے. تو ترتیبیں تو علی بھائی دو ہی ہے نا. ہاں ترتیبیں تو خلفاء کی دو ہی ہے نا. ایک اہل بیت کی ترتیب ہے جو پورے 12 ہوتے ہیں، ایک یہ والی ترتیب ہے جو ابھی آپ دکھا رہے ہیں. تیسرا جی تو جی کوئی راستہ نہیں میرے خیال ہے اسلام کے اندر. یہ ایک اور آپ کو روایت دکھا دوں، نبی علیہ السلام نے مروان کے اوپر بھی لعنت کی ہے. یہ دیکھیں جی، اچھا. یہ امام احمد بن حنبل کی مسند ہے، جس میں لکھا ہوا امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس رب کعبہ کے رب کی قسم، نبی نے فلاں شخص اور اس کی نسل میں پیدا ہونے والے بچوں پر لعنت فرمائی. اب یہاں پہ لفظ فلاں مطلب اس پہ بھی لعنت اور اس کی اولاد پہ بھی لعنت، ٹھیک ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. من پل رہی اور جو اس کی سلب میں اس کی اولاد ہے اس پہ بھی لعنت. میں آپ کو نام دکھا دیتا ہوں، یہ مجمع زوائد ہے، اس کے اندر دیکھیں جی لقد لعن رسول اللہ فلانا وما ولد من قلبہ، رسول اللہ نے فلانے پہ بھی لعنت کی اور جو اس کی سلب میں سے آئے گا اس پہ بھی لعنت کی. لقد لعن اللہ الحکم، یہ حکم کی بات ہو رہی ہے مروان کے باپ کی، اس پہ بھی لعنت. وما ولد علی لسان، اور جو اس کی اولاد ہے اس پہ بھی لعنت ہے نبی علیہ السلام کی زبانی، ٹھیک ہے. احمد رجال، اور اس کے جتنے رجال ہیں سارے صحیح ہیں، ٹھیک ہے. بخاری اور مسلم کے رجال ہیں، ٹھیک ہے، صحیح روایت ہے. ٹھیک ہو. آگے آئیں جی، یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے ولیکن لعن اباک، اللہ نے تیرے باپ پہ لعنت کی ہے، تو اسنادہ حسن، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. یہ بحر یہ البزار مسند البزار، ٹھیک ہے. اس کے اندر روایت نمبر 2197 ہے، اس کے اندر عبداللہ ابن زبیر کا وہی فرمان لکھا ہوا ہے لعن اللہ الحکم، رسول اللہ نے حکم کے اوپر لعنت کی. وما ولد، اور جو اس کی اولاد ہے علی لسان نبی اللہ، نبی یہی اپنے نبی کی زبان سے اللہ نے لعنت کیا، ٹھیک ہے. زبان سے لعنت. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں جی، یہ نیچے وہی حکم لگا ہوا ہے کہ ورجال احمد رجالہ صحیح. اس کے بارے میں اسمی نے کہا ہے کہ احمد کے امام احمد نے جو جن سے روایت لی ہے وہ سارے کے سارے بخاری مسلم کے راوی ہیں، ٹھیک ہے. یہ حکم بن ابیاس اس کے بارے میں بھی ہے، لفا اللہ علیہ طائف، نبی پاک نے اس کو نکال دیا تھا، ملک بدر کر دیا تھا طائف کی طرف. تو قال شوبی فرماتا ہے سمیع تو ابی زبیر ابن زبیر، میں نے ابن زبیر کو کہتے سنا ہے وخاذ رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، ان الحکم ابن ابی العاص ولدہم ملعونون علی لسان محمد، یہ سارے ملعون ہیں رسول اللہ کی زبان سے. مروان جو ہے اس کو نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے، تو جس کو نبی علیہ السلام لعنت کر رہے ہیں وہ کیسے خلیفہ ہے میرے بھائی؟ کیا بات. ٹھیک ہے جی، بہترین ہو گیا علی بھائی، بہترین ہو گیا. دوسرے جو خلیفہ صاحب ہیں وہ جزید صاحب، ان کے بارے میں جو اہل سنت کے جدید ائمہ کا جو قول ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں، ٹھیک یہ ہے. آپ نے پہلے دکھا دی. ہاں جی، یہ دیکھیں جی، اور اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا چاہوں، یہ دیکھیں. اچھا. یہ سلسلہ حدیث صحیحہ، ٹھیک ہے. اس کے اندر آ رہا ہے جی، یہ دیکھیں یزید شامل ہے نا 6 میں، یہ یزید بن معاویہ یہ 6 نمبر، ٹھیک ہے. ہاں لکھو. ٹھیک ہے. اگرچہ قابل جرح امور بھی منظر عام پر آئے، ان کے بارے میں قابل جرح امور منظر عام پر آئے، ایسے امور منظر عام پر آئے جو بری باتیں تھیں،
لیکن وہ مثبت پہلوؤں کے بنسبت شاذ و نادر تھے، مگر جو ان کے مثبت پہلو ہیں نا، جو ان کی اچھائیاں، ان کے بارے میں ان کے جو امور ہے نا، یہ جو برے ان کے فیل تھے وہ شاذ ہے، مطلب 100 میں سے 2% کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے تو یزید کے برے امور میں سے جو 2% ہیں وہ دیکھ لیں جی کون کون سے ہیں۔ اچھا یہ کتاب ہے مستدرک الحکم، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اسلام 360 والی ہاں اسلام 360 میں، اس میں حدیث نمبر 6220، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اس کے اندر ایک صحابی رسول ہے، ان کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہوبا رجلن یشرب الخمر، یہ بندہ جو ہے یزید، یہ شراب نوشی کرتا تھا نا، شراب پیتا تھا، وہ یزنی اچھا بالحرم، اور ٹھیک ہے محرم عورت کے ساتھ زنا کرتا تھا، محرم عورتوں کے ساتھ یہ مطلب جن مستدرک حاکم میں لکھا ہے اچھا 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 ٹو زیرو، ٹھیک یہ بڑی کام کی چیز نکالی علی بھائی آپ ٹھیک ہے جی؟ یہ ٹھیک دیکھیں ہے اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہوگا ہے کہ ابو عبد الرحمن مکہ بن سنان کو نبی کرم کی صحبت حاصل ہے، فتح مکہ، وہ اپنے قوم کے علاوہ اور بہت چست و نوجوان تھے، یہ سب یہ رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ کی ٹھیک ہے وفات کے زندہ رہے، پھر جب ولید بن عتبہ بن ابی سفیان مدینے کے عمل تھے یزید کے دور میں، ان دنوں ولید بن عتبہ نے ان کو بھیجا، ماقل بن سنان اور مسلم بن عقبہ المعروف مصرف کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، ان دونوں کی آپس میں بات چیت شروع ہوئی، دوران گفتگو یزید بن معاویہ کا ذکر چل نکلا تو حضرت ماقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تو اس آدمی کی بیعت سے نفرت کرتے ہوئے بغاوت کی ہے، یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیوں اسے بغاوت کی ہے، اور یہ قدرت کا ہی فیصلہ تھا جو میں نے اس کے خلاف بغاوت کی ہے، وہ شخص شرابی ہے، زانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یزید ٹھیک کی ہے بہت برائیاں کی، جبکہ یہ زانی ترجمہ غلط ہے، یہ دیکھیں عربی میں لکھا ہوا ہے وہ یزنی بالحرم، مطلب وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح نہیں نہ ہو سکتا ان کے ساتھ یہ ہاں زنا کرتا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں جی، امام زہبی صاحب نے بھی اسی طرح کی بات لکھی ہوئی ہے، یہ ان کی کتاب ہے تاریخ الاسلام حافظ زہبی، اس کے اندر آ جائیں عبداللہ بن حنزلہ، تو یہ دیکھیں یا قوم اتقوا اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے واسطے اے قوم اللہ سے ڈر جاؤ، ٹھیک ہے فواللہ ما خرجنا علی یزید، میں اس وقت تک یزید کے پاس سے نہیں نکلا، حتی خفنا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا اس بات کا، اے نرمی بالحجارہ، نرمی ہوتا ہے پتھر مارنا کسی کو، مجھے خوف ہوا اچھا میرا کہ سامان سے میرے اوپر پتھر نہ برسنے لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ان رجل، کہ وہ جو یزید ہے نا، یون کے ہو الامہات الاولاد والبنات والاخوات، ان عورتوں کے ساتھ وہ نکاح کرتا ہے، استغفر اللہ ٹھیک ہے جی؟ یہ ٹھیک ہے زہبی کی یہ کتاب چھوٹے ہے، چھوٹے اس کے کارنامے تھے اتنی کوئی یہ بڑی بات چھوٹے چھوٹے کارنامے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آگے آ جائیں جی، یہ اس کی کتاب کا نمبر 27 نمبر پہ آئیے، ٹھیک ہے؟ 20 نمبر، یہ محدث دہلوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا ہوا ہے تکمیل الایمان، رئیس المحدثین شیخ عبد الحق محدث دہلوی، ٹھیک ہے جی؟ نظر آ رہا ہے؟ جی تو یہ امام اہل سنت ہے، ان کے بارے میں یہ یزید کا حشر، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے ایک سیکنڈ میں آگے، کسی کا کوئی سوال ہے میرے بھائیوں کا تو وہ لکھ دیں، جیسے ایک انجینئر بھائی نے سوال کیا ہے، انجینئر عباس نے، انشاءاللہ لاسٹ میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، کوشش کریں گے جو سوال والے کامنٹس ہیں ان کے پیچھے سوال یہ نشان لگا دیں، جس طرح انجینئر عباس بھائی نے لگایا، جس طرح یہ سوال ہے جی علی بھائی یہ دیکھیں، یہ نا میرا وہ، ایک سیکنڈ، یہ دیکھیں، یہ جی کتاب ہے رئیس المحدثین عبد الحق محدث دہلوی کی تکمیل الایمان، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اس میں دیکھیں صفحہ نمبر ہے 178، اس میں یزید کا حشر نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے اس میں آ رہا لکھا اور عارضی بیعت کو فسخ کر دیا، یہ نظر آ رہا ہے یہاں سے؟ اور ان لوگوں نے برملا کہا کہ وہ خدا ہے کا جی دشمن ہے، یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے شرکت نوش ہے، تارک الصلاۃ ہے، زانی ہے، فاسق ہے، محارم سے صحبت کرنے سے بھی باز نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ مطلب حرام عورتیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ بھی اس کا اس طرح کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بندہ بھی خلیفہ تو رسول ہے، ٹھیک ہے جی؟ استغفر اللہ تو اگر یہی بھائی خلافت ہے
تو پھر نعوذ باللہ مذالک رسول خدا کے ساتھ اس کو منسوب کر کے کیوں اسلام کے اوپر نعوذ باللہ مذالک اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء جو ہیں حضور کی جگہ پہ جو بیٹھنے والے ہیں، حضور کہہ کے گئے ہیں کہ سنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین. ہاں، یہ بات مہدی ہے یار، یہ مہدی ہے، یہ ہدایت دے سکتا کسی کو؟ کیا بات ہے. آگے دیکھیں جی ابن کثیر صاحب کیا فرما رہے ہیں. ابن کثیر صاحب یزید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ یزید گانے بجانے کے علاوہ شراب نوشی، راگ الاپنے، شکار کرنے، لوڈیاں بنانے، کتے پالنے، مینڈوں، ریچھوں اور بندروں کے لڑانے میں مشہور تھا. ہر صبح کو وہ مخمور ہوتا اور زیندار گھوڑے پر بندر کو زین سے باندھ دیتا اور وہ اسے چلاتا اور بندر کو سونے کی ٹوپی پہناتا. مطلب عجیب عجیب حرکتیں کرتا. ٹھیک ہے، چلتا نہ جا. ٹھیک ہے. اور وہی حال غلاموں کا تھا اور وہ اور جب کوئی بندر مر جاتا تو اس پر کام کرتا. اور بعض کا قول ہے کہ اس کی موت کا باعث یہ ہوا کہ اس نے ایک بندر اٹھایا اور اسے نچانے لگا تو اس نے اسے کاٹ لیا. اور لوگوں نے اس کے علاوہ بھی اس کے بارے میں باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ان کی صحت کو بہتر جانتا ہے. وہ بندر نچانے والا، شراب پینے والا، تو کہاں بندر نچانے والا اور کہاں چادر تطہیر میں پلنے والا، کہاں ہر طرح کی شراب پینے والا اور کہاں کوثر اور سلسبیل کا مالک یار، کہاں گانے اور راگ الاپنے والا اور کہاں رسول خدا کی وما ینطق والی زبان سے. میرا رب. ٹھیک ہے جی، تو یہ 12 خلفاء ہیں جی. اگر آپ کے پسند کا ہے تو پھر رکھی رکھیں. سر 2 ترتیبیں آپ نے بتائی ہیں، ایک تو اہل بیت والی ہے، ایک یہ والی ترتیب ہے. یہاں پہ انجینئر عباس صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں علی بھائی اب کہتے ہیں کہ اب یزید کی چھٹی ہو گئی ہے، اب یزید ڈسکس نہیں ہوگا، یعنی کوئی بندہ یزید کو ڈسکس ہی نہیں کرتا. علی بھائی یزید کو ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ سسٹم پیچھے سے خراب ہو چکا تھا. بھائی یزید کو ڈسکس کیوں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں کرتا؟ میں نے آپ کو بخاری کی روایت دکھائی ہے، یزید ڈسکس بخاری نے نہیں کیا. اس نے تو کہا اس کی یہ بیعت اللہ اور اللہ کے رسول کی بیعت ہے. کہتے ہیں یہ آج کل تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. یزید تو سسٹم کا حصہ تھا جو پیچھے سے چل کے آ رہا ہے، پیچھے سے مراد پیچھے سے چل کے آ رہا ہے. سوری ٹو سے اگر آج کل کو نہیں مانتا تو پھر آج کل امام بخاری کو کیوں مانا جاتا ہے؟ یہ دیکھیں نا، میں آپ کو روایت دکھا رہا ہوں میرے بھائی، یہ دیکھیں، یہ حدیث نمبر ہے 7111. اس کے اندر آ رہا ہے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کی بیعت کی ہے، یہ بھائی اللہ اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بیعت پر اس کی بیعت کی ہے ہم نے. ٹھیک ہے، آگے آپ آئے امام مسلم کے بارے میں آتا ہے باب وجوب. وہ کہتے ہیں یہ چیز واجب ہے. کیا چیز واجب ہے؟ ملازمتن جماعت المسلمین کے جماعت المسلمین کے ساتھ رہ جائے، ان کا ظہور الفتن جب فتنے ظاہر ہوں، وفی کل حال ہر حال میں تحریم، اور یہ چیز حرام ہے. اب علاقات کہ بندہ جس کی اطاعت کر رہا ہو اس کے خلاف بندہ خروج کرے، یہ چیز حرام ہے. تو اس کے ضمن میں وہ روایت لے کے آئے ہیں جس میں یزید کی بیعت سے صحابہ نے انکار کیا. اس کا مطلب ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فتن تھے، صحابہ نعوذ باللہ من ذلک. یہ پوائنٹ نکلتا ہے نا، پوائنٹ یہ ہے کہ بخاری مسلم کے منہج پہ رہتے ہوئے آپ یزید کو آپ کو خلیفہ ماننا پڑے گا. بھائی جب امام بخاری کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہی روایت ہے نا، تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے فرمان کو وہ لے کے آئے کہ عبداللہ بن متی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یزید کی بیعت نہ کی تو آپ کی موت جہلیت کی ہوگی. یزید زمانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس کی امام حسین علیہ السلام کی موت پھر کس چیز پہ ہوئی تھی میرے بھائی. یہ اگر آپ ڈسکس نہ کریں، آج کل ایک مطلب وہ اولا بن گیا ہوگا. میں آپ کو یقین مانیے، میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، امام مسلم اور امام بخاری کا جو عقیدہ، مسلم کا عقیدہ یہ لکھا ہوا میرے بھائی. باپ امام کا عقیدہ ہوتا ہے باپ جی جی. تو آج کل یہ جو چورن بیچا جا رہا ہے نا امام مسلم اور امام بخاری کا عشق اہل بیت ہونے کا، تو یہ کون عشق اہل بیت ہے جس کی نظر میں یزید کی بیعت سے جو بندہ نکل گیا جہلیت کی موت مرتا ہے میرے بھائی. نہیں چھوڑا. مطلب عبداللہ بن متی جو ہے وہ صحابی رسول ہیں، تو ان کے بارے میں اس طرح کی بات اور اس طرح کا عقیدہ، یہ کون سی دنیا میرے بھائی؟ ٹھیک ہے، یزید سے امام کربلا نے تو آگے ایکسپوز کیا نا امپورٹنٹ حکومت کو جو شروع سے چل کے آ رہی تھی. دیکھیں وہ 12 خلیفہ رسول اللہ کی حدیث برحق ہے. حدیث کا جو انکار کرے گا وہ بندہ جو ہے وہ خسارے میں ہے. ٹھیک ہے، تو جناب رسول خدا فرما کے گئے ہیں کہ میرے 12 خلفاء ہیں. اب 12 خلفاء میں سنت کے اندر جید علماء کے میں نے آپ کو اقوال دکھائے ہیں. امام ابن حبان ہے، امام بخاری، امام مسلم، اور آپ کہہ لیں کہ امام بہقی
یہ بہت بڑی شخصیات ہیں اہل سنت کی، جید شخصیات ہیں. بلکہ ایک اور بندہ ہے ان کا، اس کا نام ہے ملا علی قاری، ان کی کتاب ہے شرح فقہ اکبر، اس میں تو انہوں نے یزید کو باقاعدہ خلیفہ کہا ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں. جی جی دکھا دیں جی. بس یہ آخری والا، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، پروگرام بھی 1 گھنٹے کا پورا ہوتا ہے. چلے بس آخری والا، آخری والا. یہ آخری چیز ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بھائی، ٹھیک ہے. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ لکھ سکتا ہے، آخر میں ہم ان کو لے لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. یہ دیکھیں یہ جی، یہ کمال کی چیز جی. یہ ہے جی فتاوی رضویہ شریف، فتاوی رضویہ، ٹھیک ہے. اس کی 14 نمبر جلد ہے، اور اس کا پیج میں آپ کو بتا دوں 593 پیج ہے، 593 پیج نمبر 593. اس کے اندر دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، غور سے سنیے گا. یہ شک نہیں، کہتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر یہ زمین میں فساد پلایا، بہت زیادہ فساد کیا اس زمین میں. حرمین طیبین، خود کعبہ معظمہ اور روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. رسول کریم میں گھوڑے باندھے، رسول اللہ کی جو مسجد ہے نا، ان کی لید پیشاب منبر یا تھر پر پڑے. بھائی خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جو اس جگہ پہ بیٹھے جس کا خلیفہ ہو. تو رسول خدا کا خلیفہ رسول خدا کے بیٹھنے والی جگہ کی اس طرح نعوذ باللہ من ذالک توہین کر آپ کا یہ خلیفہ ہے. ٹھیک ہے. 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اذان اور نماز رہی. مکہ اور مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ تابعین بے گناہ شہید کیے کہ ہزاروں صحابہ اور تابعین. ٹھیک ہے، صحابہ اور ٹھیک ہے، بے گناہ صحابہ بھی. ٹھیک ہے. ہاں بھائی شیعہ کسی صحابی سے اختلاف رکھ لیں وہ کافر ہے. جو صحابی کو قتل کر دے، جو صحابہ کو ہزاروں کی تعداد میں مار دے نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دے، وہ بندہ وہ ٹھیک ہے. کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلایا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پرسائیں 3 شبانہ روز اپنے حبیش لشکر پر حلال کر دی. یہ بہت سخت بات ہے، یہ بہت سخت بات ہے. مطلب اس حد تک گستاخانہ بات نعوذ باللہ من ذالک اس یزید کے لشکر نے وہاں پہ یہ کیا آپ کیا لوگ ظلم کا بازار گرم کیا یار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو مولا حسین کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کے تیرے ظلم سے پیاسا ذبح کیا. امام حسین علیہ السلام کو پیاسا ذبح کر دیا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تن ناظرین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کریم کربلا کے، جس میں جو ہے وہ استحان مبارک، تمام استحان مبارک چور ہو گئے. استحان ہڈی کو کہتے ہیں کہ مولا حسین کے جسم تھر کی تمام ہڈیاں چور چور کر دی گئیں گھوڑوں کے ساتھ. اتنا ظلم کیا گیا رسول اللہ کے بیٹے پہ. ٹھیک ہے. آگے کہہ لیں سر انور کہ وہ منور سر، نورانی سر کہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو رسول خدا بوسا دیتے تھے، کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلہ پھرایا. حرم محترم محاضرات مشکور رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے. رسول خدا کی بیٹیوں شمار. اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا. ملون ہے وہ جو ان ملون حرکات کو فسق اور فجور نہ جانے. ابھی بھی یہ صرف فسق اور فجور ہے. آگے دیکھیں یہ احمد بریلوی صاحب کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ لہٰذا امام احمد اور ان کے موافقین اس پر لعنت فرماتے تھے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے لعنت تکفیر سے کیا تھا سکوت فرمایا ہے. وہ یزید پہ لعنت سے سکوت فرماتے تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے، وہ یزید پہ لعنت نہیں کرتے تھے. اتنے جرم پر بنائے ہیں اس کے اور ابھی. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں اگلا جملہ اس سے بھی عجیب ہے. کہتے ہیں سے فسق و فجور تو متواتر ہیں، مطلب یہ تواتر کے ساتھ بات آئی ہے کہ یہ فاسق تھا اور فاجر تھا، مگر کفر متواتر نہیں، مگر اس کو ہم کافر نہیں کہتے. ہزاروں صحابہ والا کافر نہیں، رسول اللہ کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرانے والا کافر نہیں، امام حسین علیہ السلام ناظرین کو گھوڑے دوڑانے والا کافر نہیں، رسول خدا کے مسجد رسول خدا کے پاک اور طیب شہر کی بے حرمتی کرنے والا کافر نہیں. آگے دیکھیں. اور میں اس پہ لعنت نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ فرماتے تھے. کس بات کی احتیاط ہے؟ ہاں یہ بات تواتر سے ثابت نہیں کہ یزید کافر ہے. یزید مسلمان ہے تو تمہیں ایسی مسلمانی مبارک. ہاں
اور بحال ہے ہوئے ہوئے کبیرہ بھی جائز نہیں کہ تکفیر اور مسالے تکفیر کے بعد توبہ ہیں. کہتا ہے اس کے طرف نسبت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کافر ہے، مطلب اس طرح کا نعوذ باللہ من ذالک کی. یزید مسلمان ہے جی ان کے ہاں، ٹھیک ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس خوش نہ ہو، وہ جو انجینئر بھائی کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، انجینئر بھائی کا اپنا کلپ موجود ہے کہ ہم یزید پر لعنت نہیں کرتے. نہیں بھائی، اسی طرح انجینئر صاحب بھی نہیں کرتے لعنت. وہ بھائی انجینئر صاحب کے بابا جی ہیں، یہ امام مسلم کا ہاں، وہ امام حسین پابند کرتا ہے ان کو، امام پابند مسلم کرتا ہے. یزید پر لعنت کا انجینئر صاحب بھی نہیں کرتے. نہیں یہ آپ سرچ کر لیجیے گا. سوری امام مسلم کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یزید کے خلاف جو جس نے خروج کیا وہ فتنہ ہے، ٹھیک ہے. حرام کام تھا ہاں جس نے بھی کیا. اور اس کے ضمن میں عبداللہ بن متی ہے، امام حسین ہے، یہ نیچے وہ لے کے نہیں آئے کہ جس نے یزید کی اطاعت بات نکال لی. ہاں ہوئے ہوئے. دکھائیں نا. آج آپ کہتے ہیں کہ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، تو آپ کے امام مسلم کا عقیدہ جو ہے اس کا جواب دے نا کہ یہ امام مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے، اور نیچے وہ یزید کے بارے میں کیوں یہ روایت لے کے آئے ہیں. ہوئے ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے چلو جی، کافی کیا لمبا ہو گیا. رسالت دیا جی، قلم ہاں، قلم کے ذریعے بھی مسلمانوں نے اور تلوار کے ذریعے. کیا بات. یہ بھی جن کے یہ 12 خلفاء ہیں ان کو مبارک ہو، اللہ پاک ان کو ان کے ساتھ ہی مشہور کرے. تو باقی بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی، ٹائم کافی ہو گیا، انشاءاللہ جی. میں آپ سے ٹھیک اجازت ہو چاہتا گیا، ٹھیک ہو گیا علی بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ کچھ سوالات ہیں، آپ ان کو پڑھیے، تب تک میں اس کو تھوڑا سا وہ کرتا ہوں وائنڈ اپ. یہ بے شک سکرین آپ ہٹا دیں. ہوں. ہاں جی، کون سے سوالات ہیں جی؟ یہ ایک عباس بھائی کا، انجینئر عباس بھائی کا ایک سوال ہے ہوں. جی بھائی عزیز. اتنا برا انسان تھا تو اس کو کس نے خلیفہ بنایا؟ بھائی اس کے بارے میں تو بخاری مسلم اور صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے پہلے جو خلیفہ تھے انہوں نے اپنی زندگی میں اس کے لیے بیعت لینا شروع کر دی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول نہیں میں نے آپ کو دکھایا، صحابہ یزید کے لشکر میں تھے میرے بھائی. ٹھیک ہو، ٹھیک ہو. بہرحال ترتیبات جو ہے وہ دو ہی ہیں. ایک مولا علی سے شروع ہو کر امام مہدی پہ ختم ہوتی ہے، اور دوسری ترتیب آپ نے دیکھ لی جو حضرت ابوبکر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر آگے انہوں نے 12 خلفاء کے نام آپ کو پے در پے دکھایا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس ترتیب کا چناؤ کرتے ہیں. اسلام کے اندر یہ دو ترتیبیں ہیں. تیسری ترتیب علی بھائی کون ہے نا؟ تیسری ترتیب مجھے تو نہیں ترتیب تو کوئی نہیں ہے. ملے تو مجھے ضرور بتائے. ہاں، تیسری ترتیب کوئی نہیں ہے. اب دیکھنے والوں کے لیے بہت واضح نشانی ہے. یہ دیکھ لیں جو لوگ جزیز پر لعنت کرنا گوارا نہیں کرتے. میری آواز ڈبل تو نہیں آ رہی؟ انجینئر عباس بھی آپ ہی تھوڑے سے ایکٹیو ہیں. اور کچھ چند ایک سوال لوگوں نے کیے تھے، فی الحال تو میرے خیال سے یہی تھے. کچھ اوپر چلے گئے، بہرحال ان کو پے در پے ڈسکس کریں گے. میں علی بھائی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. اور سر جس کو جتنا وہ ملا ہے نا، جتنا موقع ملا، اس نے اتنا اجر رسالت دیا ہے رسول اللہ کے خاندان کو، چاہے وہ بخاری ہوں، چاہے وہ مسلم ہوں، یا چاہے وہ کوئی اور بڑے. اب یہ فتاوی رضویہ میں کتنی بڑی بات لکھ کے، اہل بیت کا پورا نوع لکھ کے آگے وہ بندہ لکھ رہا ہے کہ ہم یزید پر لعنت نہیں اور ہم اس میں احتیاط کریں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا، اگر اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرنا کفر ہے تو میں سب سے بڑا کافر. اور یہ کفر ہر انسان کو کرنا چاہیے. اور وہ ایک ہندو جو ہے ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہے وہ بھی یہ کفر کرتے ہیں. وہ بھی کہ ان کے اندر بھی اتنا سینس ہے کہ امام حسین علیہ السلام حق پر تھے اور یزید نے یہ ظلم کیا اور جو ہے انتہا پسندی کی. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق دے. یہ جتنا کچھ آج علی بھائی نے دکھایا ہے میرے خیال سے بہت لمحہ فکری آپ لوگوں کی، بہت لمحہ فکری اور بڑی نئی چیزیں دکھی، بہت بہترین. اس سے پہلے میرے علم نہیں. علی بھائی مزید آپ کبھی کہنا چاہیں گے یا چلیں؟ مزید میں آپ کو ایک ایسی بات کہنا چاہوں گا جو میں نے پورے سیشن میں نہیں کہی، اور وہ ہے اللہ حافظ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی، خدا آپ کی عزت اور سلامتی دے. یزید میں لعنت و بے شمار، اور جو امیر یزید کہہ رہے ہیں وہ بھائی نہیں روایات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں. نہیں، میرے سے پہلے امام بخاری اور امام مسلم کا عقیدہ ہے جو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے لیا تھا میرے بھائی. اصل مذہب ان کا وہی ہے. ہاں، بخاری مسلم. لے دی فی امان اللہ. بہرحال میرا آج سیشن اینڈ کرنے کا بالکل دل نہیں کر رہا. میرا دل کر رہا تھا میں اس میں مزید گفتگو کرتا، لیکن انشاءاللہ علی بھائی جب ہم اہل بیت کے 12 خلفاء ڈسکس کریں گے نا، آج ہم نے خلفاء ڈسکس کیے ہیں منہج بخاری مسلم جماعت مخالفین ہمارے سنی بھائیوں کے، تو آج اس کا اس میں ان کے 12 خلفاء. اب علی بھائی میرا آپ سے سوال اگلا ہوگا اگلے سیشن میں کہ بھائی اگر یہ 12 خلفاء ایسے ہیں تو اسلام کا مطلب کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اسلام بالکل ڈوب گیا، یا کوئی اور 12 خلفاء موجود ہے جو ریئل ہے
اور وہ آپ ہمیں دکھائیں گے رسول اللہ کی صحیح حدیثوں کی روشنی میں منہج اہل بیت سے، اس منہج سے نہیں، اس منہج سے نہیں دکھائیں گے، بخاری مسلم سے نہیں دکھائیں گے، وہ آپ ہمیں اس منہج سے دکھائیں گے جس منہج کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہیں تو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن دوسری اہل بیت ان کا دامن پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے جی بھائی، سلامت رہے، آباد رہے، اوکے جی بھائی، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق